السلام علیکم طلباء و طالبات، آج ہم 10ویں جماعت کی اردو میں عرش صہبائی کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ تو غزل کے شروع کرنے سے پہلے عرش صہبائی کا مختصر تعارف کراتے ہیں۔ عرش صہبائی کی ولادت 1930 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا اصلی نام ہنسراج ابرول اور تخلص عرش صہبائی ہے۔ آپ کی ولادت 6 ستمبر 1930 عیسوی کو اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے گاؤں سہری بلائی میں ہوئی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا، لیکن اسے جاری نہ رکھ سکے۔ ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کر کے وہیں سے سبکدوش بھی ہوئی۔ عرش صہبائی کی زندگی کا آغاز شعری زندگی کا آغاز 1947-48 کے آس پاس ہوا۔ اردو کے مشہور شاعر جوش ملسیانی کے شاگرد تھے۔ 1963 عیسوی تک انہی سے مشورہ سخن کرتے رہے۔ آپ نے اگرچہ اردو کی اکثر اصناف سخن میں طب آزمائی کی ہے، لیکن آپ کی شعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت تک آپ کے جو شعری مجموعے شائع ہو کر داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں، ان میں ہیں شکست جام جو 1959 عیسوی میں منظر عام پر آ گئی، پھر شگفت گل جو 1961 عیسوی میں منظر عام پر آئی، اور اس کے بعد سلیب جو 1971 عیسوی میں لوگوں کی نظر میں آئی۔ تو آئیے عرش صہبائی کی پہلی غزل کا لطف اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے بائن سطور کہ شاعر نے کن جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو غزل نمبر 1 ہے، اس کا مطلب پڑھتے ہیں۔ کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جس کا اندازہ نہ تھا، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا، ان کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ اور آخری شعر ہے جو اس کا مقطع بھی ہے، عرش اس کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ تو پہلا جو شعر ہے جسے ہم عرف عام میں مطلع کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مطلع ہے یہ مطلع۔ تو اس مطلع میں تازہ، اندازہ، پھر دروازہ، پھر غازہ، پھر اندازہ، یہ اس غزل کے قافیے ہیں۔ آپ دور سے پہچان سکتے ہیں اس غزل کے قافیے کون سے قافیے۔ اس غزل کے جو قافیے ہیں وہ یہی ہے، مطلع میں ہے تازہ اور اندازہ، پھر باقی جو اشعار ہے ان میں ہے دروازہ، پھر ہے غازہ، اسی طرح اندازہ، یہ اس غزل میں بطور قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہاں اتنی ہی قافیے ہیں چونکہ 4 ہی اشعار ہیں۔ اب جب ہم نے قافیے تو دیکھ لیے، اب ردیف دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں کون سا ردیف استعمال ہوا ہے۔ ذرا سوچے، قافیہ کے بعد آنے والی لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ ردیف ہر وقت جو الفاظ ایک بار ہوئے ہوں، الفاظ بالکل نہیں بدلتے۔ نہ تھا نہ تھا نہ تھا، یہ سب میں ردیف ہے۔ قافیہ تو بدل جاتا ہے، وزن باقی رہتا ہے، مگر ردیف بدل نہیں جاتا۔ تو اس غزل کا ردیف ہے نہ تھا۔ اب اس غزل کی بحر کیا ہے؟ بحر ہے بحر رمل، جس کے ارکان ہے
کون سا وہ فائلاتن، زخم دل تھا فائلاتن، جو تروتا فائلاتن، زان تھا فائلن۔ تو بحر ردیف اور قافیہ ملا کر غزل کی زمین کہلاتی ہے۔ بحر ردیف اور قافیہ مل کر غزل کی زمین کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے اس غزل کی زمین کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ غزل میں کون سی بحر استعمال ہوئی ہے، پھر کون سا قافیہ، کون سا ردیف، تو یہ اس غزل کی زمین ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کون سا وہ زخم دل تھا۔ یہاں استفہامیہ لہجہ ہے، استفہامیہ لہجہ ہے۔ یہ سوال نہیں کہ آپ بتائیے کہ کون سا ہے، یعنی کون سا کا معنی یہاں نکلا کہ ہر کوئی، ہر کوئی، یعنی اتنے سے اتنے زخم دل تھے، دل پر زخم لگے تھے اور سبھی کے سبھی تر و تازہ تھے، کوئی بھی بر نہیں چکا تھا۔ زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا، یعنی زندگی میں بے شمار غم تھے، بے شمار غم، اتنے غم تھے، یعنی بے شمار غم تھے۔ تو اس طرح اس پہلے شعر کی تشریح کچھ یوں ہو سکتی ہے، شاعر اپنی، چونکہ یہاں گزرے زمانے کی بات تھا، یعنی جو زمانہ جا چکا ہے، شاعر اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے دل پر ان گنت زخم لگے تھے اور ہر کوئی زخم تر و تازہ رہتا تھا۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ کوئی تو بتا دے کہ میرا کوئی زخم کبھی بر بھی گیا تھا۔ شاعر اپنے غموں کا حساب کرتا ہے کہ میری زندگی میں اتنے غم تھے جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس طرح ہم نے پہلے شعر کی تشریح مکمل کی۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا شعر۔ ہم نکل سکتے تھے کیوں کر، ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے۔ حصار کہتے ہیں دیوار کو، قلعے کو، دیوار یا قلعہ، جو ہماری ذات کے یعنی وجود کے ارد گرد دیوار تھی، ہم اس سے کیسے نکل سکتے تھے۔ حصار ذات یعنی ذات کے قید خانہ، ذات کا قید خانہ۔ حصار سے ہی نکلا محصور ہونا، محصور میں قید و بند کی صحبت میں ہونا۔ صرف دیواریں ہی، ہمیں پتہ ہے کہ قید خانوں میں دیواریں ہوتی ہیں، اس میں دروازہ نہیں، مگر یہاں ابہام ہے، یہاں زمانے کا قید خانہ نہیں، یہاں اپنی ذات کا قید خانہ ہے، اپنے وجود کا قید خانہ ہے۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ میں اپنی ذات سے باہر نکلنے کی کوشش کس طرح کر سکتا تھا۔ میرے ارد گرد مانو کہ مضبوط قلعے بن چکے تھے اور مجھے ہر طرف دیواریں ہی دیواریں دکھائی دیتی تھی، کہیں سے بھی باہر نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ گویا شاعر کو اپنی ذات کے قید خانے سے باہر نکلنے کی کوئی بھی تدبیر نہیں سوچتی تھی۔ اب تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ تو تیسرا شعر پڑھنے سے پہلے ہم یہاں تھوڑا صفائی کرتے ہیں تاکہ غزل جو ہے وہ پوری طرح صاف شفاف ہمیں دکھائی دے۔ تو اس دوران ہم تیسرا شعر اپنی نظروں کے سامنے لاتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، ان کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، ان کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ تھا،
اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک. یہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی. تو یہاں جب اس کی بات ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے غزل میں محبوب کی. اس کی معنی محبوب کی آنکھوں میں کیا تھی؟ نمایاں تھی، عیاں تھی، یعنی دور سے دکھائی دیتی تھی. کیا؟ محبت کی چمک. اس کے چہرے پر نئی تہذیب، نئی رواج کا گازا نہ تھا، پردہ نہ تھا، لبادہ نہ تھا. شاعر یہاں اپنے محبوب کے عشق میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اسے اپنے محبوب میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں دکھائی دیتی ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کی محبوب کے چہرے پر تہذیب کا غازہ نہ تھا، مصنوعی پن نہیں تھا. تو شاعر فرماتا ہے کہ محبوب کی آنکھوں میں سچی محبت کی چمک دور سے دکھائی دیتی تھی. وہ مخلص تھا، اس میں کوئی چیز بناوٹی نہیں تھی. شاعر نئی تہذیب کے مصنوعی پن پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کے چہرے پر نئی تہذیب کی مصنوعی رنگت بالکل نہیں تھی، وہ سچا اور مخلص تھا. اس غزل کا آخری شعر یعنی مقطع دیکھتے ہیں. مقطع ہے عرش. اوپر ہم نے عرش پڑھا، مگر غزل میں ہم نے جب اسے پڑھنا ہے تو یہ فاء کے وزن پر ہے. کوئی یہ ہمیں تصحیح ہوئی یہاں، یہ عرش ہے. عرش، عرش اس کی جھیل سی، یعنی ان کی. عرش ان کی، پھر ان مطلب ہے محبوب. جھیل سی آنکھوں یعنی گہری آنکھوں. جھیل سی آنکھیں، محبوب کی آنکھوں کو جھیل سی آنکھیں کہا جاتا ہے. جھیل چونکہ بہت گہرا ہوتا ہے. عرش اس کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور؟ ڈوبنے والوں. ڈوبنے والے کون ہوتے ہیں؟ عاشق لوگ کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا. تو اس شعر کی جمالیات دیکھتے ہیں کہ شعر میں کتنا لطیف احساس ہے. تو یہ دیکھتے ہیں شاعر خود سے پوچھتا ہے کہ اگر محبوب کی آنکھیں جھیل سے بھی زیادہ گہرے تھیں، مگر اس میں اس کا کیا قصور؟ اس نے تھوڑی کسی کو آنکھوں میں اتارا تھا. یہ تو اترنے والوں کو دیکھنا تھا کہ اندر کتنی گہرائی ہو سکتی ہے، مگر عاشق تو ڈوبنے کے لیے پہلے سے ہی آمادہ تھے، اس لیے ڈوب گئے. اس طرح ہم نے عرش صحبائی کی اس خوبصورت غزل کا مطالعہ مکمل کیا، اس کی تشریح بھی کی، الفاظ کے باہم سطور بھی جانچنے کی کوشش کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ غزل پسند آئی ہوگی. مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. تو خدا حافظ و ناصر.